نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ میرے محترم نوجوانوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور اپنی اصلاح کی غرض سے اس مجلس کو رونق بخشی۔ بہرحال انسان ایک مادی قالب ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے۔ مادی غذا تو ہم لیتے رہتے ہیں، دن میں کم و بیش 3 بار، صبح ناشتہ کرتے ہیں، ظہر کو کھاتے ہیں، مغرب کو بھی لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت منہ ہلتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ وہ 6 گھنٹے کا وقفے کا تصور اب وہ پرانا ہو گیا ہے۔ تو مادی غذا تو ہم لیتے رہتے ہیں، اسی لیے ہمارا جسم نارمل بھی رہتا ہے اور اگر زیادہ کھا لے تو بیماریوں کا شکار بھی ہو جائے۔ لیکن ایک ہماری روحانی غذا ہے۔ آخر روح کو ہماری یہ مادی غذا اس کی نہیں ہے، ایک روحانی غذا ہے۔ تو جہاں ہم مادی غذا لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی غذا بھی ساتھ میں لیتے رہیں، ورنہ مادی اعتبار سے تو ہمارا جسم فربا نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم روحانی غذا نہ لیں تو ہم ذہنی طور پر پھر جو ہے وہ بونے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے آپ لوگ تجربات بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک شادی کے موقع پر ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، کھانے کے آنے میں دیر تھی، ایک بیچ میں جو ہے وہ جرنلسٹ تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ویسے گفتگو ہو رہی تھی تو تھوڑی سی دینی ٹائپ کی کوئی بات آ گئی۔ ان چاروں نے کہا جی دین کی بات نہ کرو، ہم گناہگار ہیں، کہیں ہم کسی مسئلے کو غلط نہ کہہ دیں۔ ارے دیکھیے، گناہگار ہی کس نے کہا کہ ہم گناہگار؟ مطلب یہ کہ دینی نالج ان کا بالکل نہیں تھا، یعنی وہ دینی نالج پر یعنی کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے۔ یہ کیوں؟ یہ ہم مادی غذا تو لیتے رہتے ہیں لیکن روحانی غذا نہیں لیتے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں ہدایت سے، روحانی غذا لینے سے اندھا بنا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آخرت میں انسانی کامیابی جسمانی فزیکلی طور پر نہیں ہے، وہاں تو دیکھا جائے کہ میرے اس بندے نے کس طرح زندگی گزاری۔ تو مختصر یہ کہ جہاں ہم جسمانی غذا لیتے ہیں وہاں میں روحانی غذا بھی لیں گے۔ اب روحانی غذا کی مختلف شکلیں ہیں، وہ انسانی حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے کوئی خاص اس کے لیے کوئی شکل متعین نہیں کیے، اللہ نے انسانی حالات پر چھوڑ دیے۔ یہ اس وقت جو ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی روحانی غذا کی ایک شکل ہے کہ بھئی ہم دین کے حوالے سے، اپنی روح کے حوالے سے کچھ سننا چاہتے ہیں یا کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ اس کی ایک شکل ہے۔ سنجیدہ مطالعہ کسی اچھی کتاب کا، وہ بھی ایک شکل ہے۔ آپ کسی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو بستر پر جانے لگے، آپ ذرا سوچتے ہیں کہ آخر ہماری لائف کا مقصد کیا ہے؟ سارا دن جو ہم نے گزارا اپنے مادی، اپنی دنیا کے لیے کتنا ہم نے محنت کی، اور موت کے بعد کے لیے ہم نے کتنی کی، یہ غور و فکر، یہ بھی روحانی غذا کی ایک شکل ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ، یہ بھی اس کی ایک بہترین شکل ہے۔ آپس میں دوستوں کی گفتگو دینی اعتبار سے، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے۔ غرض یہ کہ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بھی اس کو اپنے حالات کے لحاظ سے شکل نظر آئے وہ اسی کو لیتا رہے، کیونکہ اللہ نے انسان بنیادی طور پر جو اس کی لائف کا مقصد ہے، انسان ایک ابدی مخلوق ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔
جو لوگ پیدا نہیں ہوئے سو نہیں ہوئے، لیکن جو پیدا ہو گئے اب وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئے بس۔ ہاں تاہم ان کی زندگی کا تھوڑا معمولی حصہ بطور آزمائش، بطور امتحان دنیا میں رکھ دیا گیا ہے، 40 50 60 70 80 90 زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور باقی لامتناہی حصہ موت کے بعد کی زندگی میں رکھ دیا گیا۔ اللہ انسان کو اپنی ابدیت میں شریک کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا، اپنی ابدیت میں تمہیں شریک کر لوں گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ تم ہمیشہ تو نہیں تھے، لیکن جب ہم نے تمہیں پیدا کیا اب جنتوں میں تم ہمیشہ رہو گے، جنت ہمیشہ، میری ذات ہمیشہ، اور انسان بھی ہمیشہ ہے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اسی خوشخبری کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، رسولاً مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ آ کر انسانوں کو خوشخبری سنائیں اور انسانوں کو ڈرائے کہ دیکھو یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی، اگر نفس پر قابو کرو گے، اگر جذبات پر قابو کرو گے، اگر انا کے بت کو مار دو گے اور میرے نبی کے طریقوں کو اپناؤ گے تو بظاہر کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، گھر والوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن یہ سوچو کہ اس کے بعد جو انجام سامنے آنے والا ہے وہ کتنا بڑا ہے، جہاں تمہاری کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ سارا کا سارا یہاں رہ جائے گا، اولاد چند دن آنسو بہانے کے بعد خاموش ہو جائے گی، بیوی اور خاندان والے چند دن گفتگو کر کے او جی بہت اچھا تھا، ہمارا خیال کرتا تھا، بس کتنے دن، مہینہ گزرے گا سب خاموش ہو گئے۔ وہ ایک سبزی والا تھا، میں اسے سبزی لے رہا تھا، اب بھی لیتا ہوں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، غالباً کوئی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان سے ایک دن میں نے پوچھا اللہ کا استاد اپلار سن رہا خوش ہو، پوچھتے میں آپ کے والد کے انتقال کو کتنا ہوگا؟ او استاد جی ہم اتنے مصروف ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم سے اپنی یہ سبزی کا کام نہیں سنبھالا، مجھے یاد نہیں۔ تو پھر یاد ہمیں 2 مہینے کے بعد انسان کو اپنا قریبی رشتہ دار بھی یاد نہیں ہوتے۔ یہ دنیا میں کچھ اصل میں انسانوں کے رویے ایسی ہے، کون کسی کو یاد کرتا ہے، اور اگر یاد بھی کر لے چلو تو کیا فائدہ، کیا کر لے گا وہ؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ فرماتا ہے وہاں کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کچھ انسان نے خود کیا، اپنے سامنے کیا، بس وہی اس کے کام آئے گا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام آنے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ آج فیصلہ کر سکتے ہو کہ مرنے کے بعد تم کہاں جا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سورہ واقعہ کی آیت ہے، انسان کو جب موت آتی ہے تو اللہ فرماتے موت آتے ہی ہم فیصلہ کر دیتے کہ اس بندے کو کہاں جانا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد ہم قوموں کے اخروی انجام کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیتے۔ فرعون کا فیصلہ ہم نے دنیا میں کر دیا، اب قیامت کے دن کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بس قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اٹھنا ہے، ادخلوا آل فرعون الی شد العذاب، سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو۔ تو انسان یہیں سے سمجھ سکتا ہے، عبادت میں وہ اللہ کی عبادات کو سامنے رکھے، آسان نسخہ، اللہ کی عبادات کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، اور مالداروں کے لیے حج اور زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے حوالے سے بندے کے حقوق ہے۔ اب بندوں میں آ جائے تو بندوں کے حقوق بھی بالکل واضح ہیں، تطہیر بدن، بدن کی صفائی، اور تطہیر خورنوش، کھانے پینے میں حلت اور حرمت کی قدروں کو سامنے رکھو، اور سب سے بڑا حصہ تطہیر اخلاق، بندوں کے ساتھ تمہارے کیا معاملات۔ تو آج انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار کم سے کم اللہ مجھ سے اپنے حق کے بارے میں نہیں پوچھیں، کیوں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، میں سال میں روزے رکھتا ہوں، اور چونکہ میرے پاس رقم نہیں، پیسے نہیں ہے، میں صاحب استطاعت نہیں ہوں، لہذا روزہ وہ حج اور زکوٰۃ وہ تو مجھ پر ہے نہیں۔ تو انسان مطمئن رہتا ہے
کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت آپ نے نماز کیوں نہیں؟ نماز ماشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، ہاں ان دو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو وہ غفور رحیم ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب مقدمہ کیا ہے گا؟ اللہ تعالیٰ جو قیامت کا دن قائم کر رہا ہے وہ انصاف کے لیے کر رہا ہے، تو انصاف کس مقدمے میں ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جو مقدمہ وہ تو حل ہو گیا۔ اب رہا بندوں کے مقدمات۔ بھائی اس کے پلاٹ پر آپ نے قبضہ کیا تھا، کیوں؟ یہ پڑوسی آپ سے تنگ تھا، کیوں؟ والدین آپ کو پالا پوسے تھے، باپ بھی ناراض اور والدہ بھی ناراض۔ اب بندوں کے معاملات آئے تو اب ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ کے معاملات کا مقدمہ ہم نے حل کر دیا تو بندوں کے معاملات بندوں کے مقدمے کو بھی حل کرے۔ ایک انسان دنیا میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے اٹھائے گا تو کس لیے اٹھائے گا؟ اسی انصاف کے لیے اٹھائے گا۔ تو اللہ کے حوالے سے میرا مقدمہ الحمدللہ حل، تو بھائی بندوں کے حوالے سے بھی حل کرو، فیصلہ ہو گیا۔ بھائی میرا اگر کوئی، ظاہر بات ہے انسان سمجھتا ہے کہ بھائی اس بندے کا مجھ پر مقدمہ آ سکتا ہے، کیوں؟ میں نے اس کا پلاٹ قبضہ کیا ہے، بھائی مجھے چاہیے کہ میں پلاٹ دے دوں، اللہ خیسرا۔ والدین کا اگر کوئی ایسا ایشو ہو ان کو میں راضی کر دوں۔ تو جب بندوں کے مقدمات بھی انسان حل کر دے اور اللہ کا تو حل ہے، تو قرآن کہتا ہے اب چونکہ اس بندے کا معاملہ کلیئر ہو گیا نا، اب تو اس کا مسئلہ ہے نہیں، میں اس کو کل اٹھاؤں گا تو مقدمات کے لیے اٹھا، مقدمات تو اس کا حل ہے۔ اسی لیے موت آتے ہی قرآن کہتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے ہوا، اس کے ذمے مقدمات نہ ہوئے، تو فراح و ریحان، اس کے لیے تو ابھی سے جنت ہے، ابھی سے خوشبودار پھول ہے۔ یعنی ایک ایسی ہر مرنے والے پر ایسی نیند طاری کر دی جاتی ہے کہ اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس نیند میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے۔ بھائی دنیا میں ظاہر بات ہے موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ حقیقت میں کیسی ہو تو مرنے کے بعد ہی پر، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمثیلی انداز اختیار کیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جی موت کے بعد تمہاری نیند کی کیا کیفیت ہوگی، عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوگا، اس کو سمجھو تم خواب کے ذریعے۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب میں ایک انسان سویا ہوتا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے، تو ایک طرف قرآن کہتا ہے پھر ہم اس پہ اچھا خواب لائیں گے، بہترین خواب آئے گا۔ اب جب خواب آئے گا بہترین ہے، قرآن کہتا ہے اس خواب کے بارے میں قرآن کریم شہداء کی مثال دیتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بھائی یہ لوگ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق مل رہا ہے، یہ وہ مردے نہیں ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے فرعون کی طرح، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ہاں اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں، کیوں کہ تم جس زندگی سے واقف ہو وہ دنیا کے جسم اور روح کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے تم، اب یہ کیسی زندگی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں زندگی کا شعور نہیں، کیوں کہ یہ غیر وہ مرئی زندگی ہے، یعنی یہ صرف روحانی زندگی ہے، اور اس کو تمثیلی انداز میں سمجھایا جا رہا ہے خواب کی شکل میں۔ بہترین خواب دیکھ رہے، اب جو بہترین خواب دیکھ رہا ہو وہ اس کو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اگر آپ نے اس کو اٹھا دیا اور وہ اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کو ڈانٹ گیا، یار آپ نے کیا کر دیا، میں بہترین خواب دیکھ رہا تھا، وہ تو آپ کو ڈانٹے گا، کیونکہ وہ اب دوبارہ تو اس کو یہ اچھا خواب نہیں آ سکتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اس کے برخلاف جو شخص اتمام حجت کے بعد ہم فیصلہ کر دے، اور ہر انسان کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے دوسری کیٹیگری فرعون جیسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، نیند وہاں بھی موجود ہے، عالم برزخ میں بھی وہ سوئے، لیکن کس انداز میں؟ عذاب ہو رہا ہے، ایسا خواب ان کو آیا ہوا ہے جس میں صبح اور شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اذیت ناک ہے، عام خواب نہیں ہے، خواب میں وہ ڈر رہا ہے۔ تو یہ تین، اور رہا ہما شما لوگ، قرآن کہتا ہے خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، یہ ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں لیکن بشری تقاضوں کے لحاظ سے ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے، ملے جلے اعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسا خواب دے دیتا ہے کہ نہ اچھا خواب نہ برا خواب، صرف یہ آپ سوئے ہی رہے، تمہارے ساتھ تمہارے ذمہ مقدمات ہیں، بھائی تمہیں ہم عذاب اس لیے نہیں دیتے کہ تم نے روزے رکھے، نیک اعمال کیے ہیں،
اس لیے ہم تمہیں عذاب نہیں دیتے، اور ہم تمہیں اچھا خواب جنت والا اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ تمہارے دن میں مقدمات ہے، ابھی تو تمہارا پلاٹ کا فیصلہ ہونے والا ہے، ابھی تو والدہ کا قصہ کیس تمہارے ذمے ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا شخص کو صرف سلا دیا جاتا ہے، وہ صرف سویا ہوتا ہے، اور سونے میں بھی وقت پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف کو دیکھو 309 سال سوئے رہے، جب اٹھے تو پوچھنے لگا کہ ہم کتنے سوئے؟ انہوں نے کہا یومن او بعض یوم، ایک دن آدھا دن، 309 سال سوئے رہے، 309 سال کو کہتے ہیں یومن او بعض یوم۔ اور خود قرآن کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحیٰ، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو انسان سمجھے گا کہ یار ہم تو بس دنیا میں اور عالم برزخ میں ایک صبح رہے یا ایک شام رہے۔ تو بالکل مسئلہ کلیئر ہے، قرآن کریم نے بتا دیا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بھائی اللہ کے علم ہوتا ہے ہر انسان کہ یہ جو آ رہا ہے یہ مرنے والا ہے، کیا اس کے ذمہ مقدمات ہیں؟ نہیں ہے، بہترین خواب میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دے گا۔ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قوم فرعون کا ایک شخص جو تھا اس نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے جو ہے اس کو مار دیا، تو اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ بھائی جو جنت میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ مقدمات نہیں ہے نا، اسی لیے تو جنت میں داخل، ورنہ مقدمات ہیں تو پھر تو اللہ ایک شہید کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں، شہید ہو جاؤں، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ نے کہا بالکل، اللہ کی راہ میں اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ بڑا خوش تھا، وہ دور ایسا تھا کہ اس میں وہ جہاد کے وہ چیزیں موجود تھی، یعنی وہ مواقع موجود، یہ تو خوشی سے جانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو آواز دیا، وہ آیا اور آپ نے اس کو کہا کہ آپ کے سوال کے بعد جب آپ جانے لگے تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا بھائی اس مجاہد سے کہو الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا۔ قرض سے مراد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، قرض اس کی ایک شکل ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی اگر بندوں کے معاملات ہیں تو مطلب یہ کہ مقدمات تو اس کے ذمہ ہے، شہید تو ہو گیا لیکن مقدمہ تو ہے۔ ایک شہید کو تو جو پلاٹ پر اس نے قبضہ کیا تھا وہ تو نہیں معاف ہوگا، شہادت کا اجر اپنی جگہ پر، لیکن پہلے اس کا دو۔ اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو مقدمات کو لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ لین پر اس کے سامنے وہ سارے مقدمات والے افراد کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجلس میں ایک دفعہ کہا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میری امت کا مفلس اور غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو بہرحال غریب اس کو کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، کمزور ہو، ہم کہتے جی یہ ہمارے معاشرے کا مسلمانوں کا غریب آدمی، اس کا گزارا نہیں، تو ہم تو غریب اس کو کہتے۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا غریب وہ شخص ہوگا یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا، نماز اس نے پڑھی ہوگی، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، روزے اس نے رکھے ہوں گے، اللہ کے حوالے سے وہ عبادات اس نے کی ہوگی، وہ حقوق اس نے ادا کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کے ساتھ ساتھ حج کے ساتھ ساتھ روزوں کے ساتھ ساتھ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، شتم ھذا، کسی پر تہمت لگا ہوگی، قتل ھذا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ بندوں کے معاملے میں اس کے مقدمات ہوں گے، وہ سارے بندوں کو لایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرے، قیامت کا دن ہے ہی فیصلے کا دن۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا۔ بھائی دنیا میں اگر کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بھی پرسان حال نہیں ہے۔ دنیا میں اگر لوگوں کی غلط روش سے یا حکومتوں کے غلط طریقہ کار سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اللہ تو ایسا نہیں کرتا، اللہ تو پوچھے گا، سارے لین پہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے کچھ نمازیں لے کر اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس کا اس نے پلاٹ قبضہ کیا سپوز، پھر کچھ نمازیں یا کچھ روزے، کچھ نیک اعمال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اس کے نیک اعمال ختم، نمازیں دوسروں کے کھاتے میں گئی، روزے تو دوسروں کے کھاتے میں گئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال تو کریں لیکن ان اعمال کی حفاظت بھی کریں۔ اعمال کی حفاظت کیا ہے کہ کل ہماری نمازیں دوسروں کے کھاتے میں نہ جائے، ہم نماز بھی پڑھیں لیکن لوگوں کو تنگ بھی نہ کریں، بدمعاشی بھی نہ کریں،
اپنے منصب کا غلط استعمال بھی نہ کرے، ورنہ ہماری نمازیں اگلے کے کھاتے میں جائے گی۔ ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا، بالکل تقریباً کوئی 26-27 سال کا تھا، وہ ماشاءاللہ نوجوان تھا اور ذرا تکڑا تھا اور بدماش بھی تھا، ہر آدمی اس سے تنگ تھا کیونکہ وہ تھا مارداڑ والا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو گپ میں کہا، یار اجمل ایسا کرو، کبھی کبھی نماز تو پڑھا کرو، جمعہ بھی آپ نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو، کم سے کم کچھ افراد تو نمازوں کے کھاتے میں حل ہو جائیں گے نا۔ ایک طرف عبادات نہیں ہے، دوسری طرف تمہارے ظلم و جور اور بندوں کے معاملے میں ہے۔ الگ الگ منظو نہ کوے اسو کسان خبا فارغہ کی کنا، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، کچھ افراد تو فارغ ہو جاؤ گے نا۔ تو یہ عالم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک وقت آئے گا کہ بندے کے نیک اعمال چلے گئے بندوں میں۔ یہ معمولی جرم انسان اس کو نہ سمجھے، انسان دینداری اس کو سمجھتا ہے، او جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، داڑھی میری صحیح ہے، اعزاز ٹخنوں سے اوپر ہے، ہماری جو ظاہری شکل ہے وہ بالکل صحیح، وہ مطمئن ہے۔ ارے صحیح یہ چیز بھی ہے، لیکن دیکھو تم سے والدہ تنگ تو نہیں ہے، بیوی کو تم خواہ تنگ تو نہیں کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کی اصل آزمائش جو ہے نا وہ باہر نہیں ہے، باہر تو ہر آدمی اچھا ہے، انسان کی اصل آزمائش اس کا گھر ہے، بیوی اور بچے ہیں۔ میں نے دوستوں سے کہا الکا تم کتنا اچھے ہو، یہ تم چھوڑو، میں تمہارے گھر میں اپنی وائف کو بیچ کر تمہارا ذرا ریکارڈ لیتا ہوں۔ تمہاری وائف اور بچے اگر بولے کہ ہاں جی بندہ ٹھیک ہے تو پھر یقیناً تم ٹھیک ہو، پھر لوگوں کو چھوڑو۔ لیکن اگر ان کی طرف سے منفی رماس آ گیا تو پھر جی یہ دینداری اپنی جگہ پر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ کامیاب۔ آپ کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، وہ جی فلاں عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے اور عبادات کرتی ہے، لیکن پڑوس کے لوگ اس سے تنگ ہیں، آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح کسی دوسرے موقع پر آپ سے ایک اور خاتون کا ذکر کیا، کہتے وہ فرائض کی حد تک بس اہتمام کرتی ہے، لیکن ماشاءاللہ کوئی پڑوسی اسے تنگ نہیں، آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو ان معنوں میں ہماری پوری لائف اللہ کی عبادات اور بندوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جو اصل کیس ہے نا وہ بندوں کے، انسان اس کا گھر ہے، اس کا معاشرہ ہے، اس کا ماحول ہے، اس کے دوست و احباب ہے، اگر وہ دکاندار ہے تو اس کے گاہک ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ گاہک کو کوسنے لگے۔ اگر معاشرے میں میں چودھری ہوں تو بہرحال میرے ماتحت کچھ لوگ ہیں، اب اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں منصب دیا تو خیال کرو، منصب کا غلط استعمال نہ کرو ورنہ یہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو ایک مسلمان کو ان معنوں میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ انسان یہاں سے کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بھائی اگر وہ مقربین میں سے ہو تو ہم اور آپ مقربین میں سے کیسے ہوں گے؟ ہم دیکھیں ہمارے سامنے جب ہمارے پلے کوئی مقدمہ ہی نہ ہو تو مقربین ہو گیا۔ اب جب مقربین ہو گئے، قرآن کہتے ہیں جیسے اس کو موت آئے گی فروح و ریحان، تو اس کے لیے خوشبودار پورے وہ جنت و نعیم، نعمت و بری جنت ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا، بہترین خواب لا کر ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، چلو اس کا ڈگری کا تو نہیں ہوا لیکن اپنی حد تک اس نے تقریباً خیال کیا، اللہ کا بھی خیال کیا، بندوں کا بھی خیال کیا، تو یہ بھی اچھا ہے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، فرشتے فوراً کہہ دیں گے موت کے وقت اور یہ تم پر سلامتی ہو، اچھی بات ہے، انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اور اس کے برخلاف وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، یہ آنے والا، یہ دنیا سے 40 50 60 70 80 90 100 سال گزار کر آنے والا اگر مکذبین میں سے ہوا، جھٹلانے والوں میں سے ہوا، عذارین اور گمراہوں میں سے ہوا، ساری زندگی اس نے پرواہ نہ کی، دین کے بارے میں یہ غیر سنجیدہ بنا رہا، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ جی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، موت کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، اس کو تو صرف اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ اس کی نظر میں کامیابی مادی کامیابی تھی اور ناکامی مادی ناکامی تھی، اور دین کے معاملے میں یہ بالکل مادر پدر آزاد تھا، اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا۔ اب بھی پہلے جو فتنہ تھا وہ شرک کا فتنہ تھا، شرک پھیلا ہوا تھا، انبیاء نے جب آئے تو شرک کی بےخونی کے لیے آئے۔ اب یہ دور ہے یہ الحاد کا دور ہے، یا تو بندہ سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتا۔ وہ ایک دوست، ہم 3 بندے تھے، تو وہ ایک امریکہ میں رہ رہا تھا، تو وہ اس مولوی کو کہہ رہا تھا کمال صاحب امریکہ میں نے دیکھا کوئی قبر کو پوجنے والا نہیں، کوئی نہیں کہتا یا علی مدد،
وہاں تو شرک نہیں ہے. تو کمال صاحب نے کہا بھائی شرک کیا, وہاں تو جو قبر کا آدمی اس قبر والی کی ذاتی کو نہیں مانتے, جو اللہ ہی کو نہیں مانے تو وہ ولی کو کیا مانے گا, اسی لیے شرک نہیں ہے, الہاد ہے. آپ نیٹ پر جائیے, سرچ کیجئے, 2020 تک جو رپورٹ ہے پاکستان میں 20 لاکھ بحریے ہیں, یہ 2020 تک کی رپورٹ. کمیونسٹ نہیں مانتے, اللہ ہے ہی نہیں. کیوں کہ سائنس کی ترقی نے جو واقعات ہو رہے تھے اس کی توجیہ کر دی. پہلے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں جی اللہ بارش کرتا ہے, اب وہ کہتے ہیں نہیں جی بارش کی یہ وجہ ہے. بھائی وجہ تو ہے, صحیح ہے وجہ ہے, اس وقت اس لیے ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی کہ سائنس وجہ اب, لیکن اس وجہ ہونے کی یہ کیا شکل ہے کہ نہیں اللہ ہی نہیں ہے. اللہ تو ہے. اس پورے سسٹم کو قائم کس نے کیا ہے, کیسے وہ باپ اٹھتا ہے سمندر سے, تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بالکل واضح ہے. یہاں اللہ سے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ودیت کری, کوئی انکار نہیں کر سکتا. صرف الہاد کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ کائنات کو الہ مانتا ہے, اللہ مانتا ہے. ہم کہتے نہیں جی کائنات کا اللہ ہے, کائنات اللہ ہے, نہیں جی کائنات کا اللہ ہے. بس فرق یہ ہے, وہ بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے, وہ صرف یہ کہتے بھائی کائنات جو ہے نا یہی بس سب کچھ ہے, یہی اللہ ہے. ہم کہتے نہیں جی کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ. تو یہ الہاد کا دور ہے. تو الہاد میں کیا ہوتا ہے, تکذیب بھی ہوتی ہے اور انکار بھی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان کان من المکذبین, لیکن یہ تکذیب بھی جانتے بوجھتے ہو, لا علمی میں نہ ہو, جہالت میں نہ ہو, جانتے بوجھتے ہو, اس پر حق واضح ہو چکا ہو کہ ہاں جی مسئلہ یہ رہا. لا علمی تو میرا بھی ایک عذر ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں, اگر وہ پیش کرے اور واقعی وہ معذور ہو تو قابل قبول ہے. تو اللہ فرماتا ہے فنزل من حمیم, ایسے لوگوں جو مکذبین ہو, ظالین ہو, جیسے ہی وہ مرتے ہیں, فنزل من حمیم, تو گرم پانی سے ان کی مہمانی ہوتی ہے. ایسا خواب ان پر لایا جاتا ہے کہ اب عذاب میں وہ جلتے رہیں گے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, گرم پانی سے اس کی مہمانی ہوگی, اور جب یہ اٹھے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے. تو بھائیو, ہم اور آپ آج فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک طالب علم جب امتحان دے کر کمرے سے نکلتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا, کیونکہ سوالوں کے جوابات اس پر واضح کر دیتے. تو جس طرح ایک طالب علم ہاں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کم سے کم میں اگر فرسٹ نہیں تو تھرڈ آ جاؤں گا, لیکن کامیاب ہوں. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں, کیوں کہ اس کا پرچہ خود اس کو بتا دیتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی فیصلہ, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم نے خود قوموں کے فیصلے کیے, دنیا میں کیے, قومیات کا فیصلہ ہم نے کر دیا. کیوں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا. جب حق کو جھٹلایا تو ان کا فیصلہ ہم نے قیامت پہ نہیں رکھا, دنیا میں ہم نے ان کو عذاب دے دیا. قومیات کو جب دنیا میں عذاب مل گیا, اب قیامت میں ان کا کوئی مقدمہ ہی نہیں, ان کو تو جہنم میں جانا ہے, بلکہ مرتے ہی جہنم میں پہنچ گئے فرعون کی طرح. تو اس طرح ہم بھی فیصلہ کر سکتے کہ بھائی ہمیں مرنے کے بعد جنت جانا ہے یا جہنم جانا. آسان فیصلہ ہے. اللہ کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں, اگر نہیں تو اللہ کے کیس کو بھی حل کیا جائے. نمازوں کی اگر غفلتیں پرواہ نہیں ہے تو اس کی تصحیح کی جائے. اور رہا بندوں کے معاملات, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. بھائی بندوں میں کون ہے, ہمارے گھر کے لوگ ہیں, ہمارے خاندان ہیں, ہمارے بیوی بچے ہیں اور پڑوس ہے, یہی تھے. تو ان مقدمات کو حل کیوں نہیں کیا جائے. بھائی اگر دو بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کا آپس میں نہیں لگتا ہے معمولی بات پر, یہاں شریعت کا کیس نہیں ہے. وہ تو صحابہ کرام تھے جن کی دشمنی اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی. ہماری اور آپ کی دشمنیاں, ہمارے آپ کا بغض, ہمارے اور آپ کا اختلاف تو اپنی انا کی وجہ سے ہوتا ہے, معمولی باتوں میں ہوتا ہے. میں نے دو بھائیوں کا صلح کرانا چاہا, پتہ چلا جی آپ لوگ کیوں نہیں چلتی ہے. ان کی وجہ کیا تھی, او جی میری بیوی بیمار ہو گئی تھی تو میری بابی پوچھنے نہیں آئی اسپتال میں. بھائی کتنے دن بنا وہ بیماری, 1.5 دن بیمار, یعنی صبح کو وہ ایڈمٹ ہوئی, اگلے دن زور میں ہو جائے. میں نے کہا بھائی 1.5 دن میں آپ کی بھائی کو پتہ نہیں ہوگا, اگر بھائی کو پتہ ہے تو بابی کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. ہاں مہینہ ہوتا, 2 مہینہ ہوتا, ٹھنڈی. اب 1.5 دن میں اگر وہ نہ آئی تو کیا حل ہو گیا. نہیں دیوالی تک پوچھنے کو اس نے کیوں نہیں پوچھا. اب اس پر دو بھائیوں کے درمیان 2 سال ناراضگی تھی. مجھے جب کہا گیا تو میں نے ان کی صلح کرا دی. تو اب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا یہ تو پھر بھی ایک واقعہ, ہمارے یہاں تو غلط فہمیوں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں. غلط فہمیاں, ایک بات سنتے ہیں او جی اس نے کیوں کہا,
میری سالی نے ایسا کیوں کہا، حالانکہ وہ صرف غلط ہوئی، بات کی آپ تحقیق کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے، یہ چیزیں تو بظاہر ہمیں معمولی نہ، لیکن یہ ہماری اخروی زندگی کے لیے، ہمارے جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ ہے۔ ورنہ آسان کیا ہے بھائی، اللہ جب انسانوں کو اٹھائے گا تو مقدمات کے لیے اٹھائے گا نا، دیکھے گا، حدیث میں بھی آ گیا، وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کرے گا اور اس حضرت کی نیکیاں لے جائے گی، نیکیاں ختم ہو جائے گی، تو جو بچے ہوئے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر ان کے ساتھ بھی تو، ان کو بھی تو انصاف فراہم کرنا ہے۔ جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اگر 20 افراد تھے، ان میں 5 رہ گئے، 15 تو نیکیاں چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو 5 بچے ہوئے ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، مسلمان تھے، ان کے اعمال میں اگر نیکیاں تھیں تو برائیاں بھی تو تھیں، ان بچے ہوئے لوگوں کی، مسلمانوں کی برائیوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا۔ اور فطور فی النار، یہ یہ نمازوں کا پڑھنے والا، روزوں کا رکھنے والا، حج کا کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت کا غریب ہے کہ نیکیوں کے باوجود جہنم میں چلا گیا۔ غریب یہ ہے، درم و دناری کیا کہ وہ تو وقتی چیزیں ہیں، یہ ہے اصل غریب۔ تو ہمیں بھی، بات لمبی ہو گئی، ہمیں بھی ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے۔ جنت میں جانا انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے تو 2 میدان تھے، ایک خارجی میدان تھا، اسلام کے غلبے کے لیے وہ دشمنوں سے سامنا تھا ان کا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قید جو تھا وہ خارجی تھا، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر، اس پر پتھر رکھ کر اس کو کہتے تھے آپ انکار کریے، وہ پھر بھی کہتا تھا الاحد الاحد، نہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہاں تو صحابہ کرام کو جو قربانیاں دینی پڑی وہ خارجی بھی تھی اور اندرونی بھی تھی۔ اندرونی کہانی اپنے نفس سے جنگ ہے، بندوں کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، اور خارجی دشمن۔ ہم پر اور آپ پر تو اللہ کا احسان ہے، ہم کچھ بھی کریں، کوئی بھی شخص ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ نے کیا کیا، نیکی آپ بظاہر داڑھی رکھ کے لمبی، کیا کسی کو کیا ہے، یہاں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ تو ہمارا میدان ایک ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے خارجی میدان نہیں ہے۔ مذہبی تعذیب کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مذہبی پرسیکیوشن ختم ہو چکی ہے، اب مذہبی آزادی کا دور ہے، آپ کچھ بھی کریں، آپ کسی بھی زمین کے خطے میں اللہ کے دین کی بات کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی پرچار کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کو طریقہ کار جو ہے وہ متشددانہ نہیں اختیار کرنا پڑے، اتنی آزادی آ گئی۔ تو دین پر عمل کرنا تو بہت ہی آسان ہے۔